آج کا ہمارا موضوع ہے پہلا کلٹ لیڈر حسن بن صبا۔ پہلا کلٹ لیڈر، پہلا مذہبی، فوجی اور سیاسی رہنما جس نے خودکش حملہ آور تیار کیے جن کو اس نے فدائین کا نام دیا۔ حسن بن صبا کی پیدائش 1034 کو قم ایران میں ہوئی اور اس کی موت قلعہ الموت میں 12 جون 1124 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس کے پیروکار حسن بن صبا کو الموت کا مولا کہتے تھے، جس کا مطلب ہے خداوند الموت۔ حسن بن صبا کا پورا نام حسن بن علی بن محمد بن جعفر بن حسین بن الصبا الحمیری تھا۔ 1256 میں قلعہ الموت منگولوں نے فتح کیا۔ 15 سال بعد مشہور اطالوی سیاح مارکو پولو 1272 میں چین جاتے ہوئے اس علاقہ سے گزرا۔ اس نے اپنے مشہور سفر نامے میں حسن بن صبا کی جنت اور زندگی پر روشنی ڈالی۔ 1899 میں عبد الحلیم شرر نے اپنا مشہور ناول فردوس بریں لکھا، جس میں اس نے حسن بن صبا کی زندگی اور اس کی مصنوعی جنت کا ماحول دلکش انداز میں پیش کیا۔ مغرب میں اس ناول کو بہت پسند کیا گیا۔ اس ناول کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس ناول کو تھیٹر میں ڈرامے کے طور پر پیش کیا گیا۔ بعد ازاں حسن بن صبا پر انگلش فلمیں اور ڈرامے بھی تیار ہوئے۔ حسن بن صبا کو بعض تاریخ دانوں نے ایرانی لکھا ہے اور بعض تاریخ دانوں نے عربی لکھا ہے۔ غالب خیال یہی ہے کہ حسن بن صبا کے والد صاحب عربی النسل تھے اور اسماعیلی شیعہ تھے۔ ابتدائی تعلیم حسن بن صبا نے اپنے والد صاحب سے حاصل کی۔ 17 سال کی عمر میں حسن بن صبا نے دینیات کے علاوہ فلکیات، جیومیٹری، منطق اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد حسن بن صبا مصر پہنچا۔ مصر میں اس وقت اسماعیلی حکومت تھی۔ حکومت کو فاطمی حکومت کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قاہرہ کی جامعہ الازہر یعنی الازہر یونیورسٹی بھی فاطمی حکومت نے قائم کی تھی۔ فاطمی دربار میں حسن بن صبا کی بہت عزت افزائی ہوئی۔ حسن نے مصر میں 3 سال گزارے۔ اسی دوران اس کے سپہ سالار سے اختلافات ہو گئے۔ سپہ سالار نے حسن کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل کی دیوار قید کے پہلے دن ہی گر گئی۔ اس واقعہ کو حسن کی کرامت جانا گیا۔ حسن کو باعزت بری کر دیا گیا۔ حسن نے مصر چھوڑ دیا اور وہ ایران میں آ گیا۔ یہاں اس نے 9 سال باطنی اسماعیلی شیعہ مذہب کی تبلیغ کی اور کچھ شاگرد پیدا کر لیے۔ حسن نے قلعہ الموت کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے چن لیا۔ قلعہ الموت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کا بادشاہ شکار کے لیے اس پہاڑی پر آتا تھا۔ یہاں ہمیشہ اس کو عقاب نظر آتا تھا۔ اس پہاڑی پر اس نے قلعہ تعمیر کروایا۔ عقاب کی نسبت سے ہی اس نے اس قلعہ کا نام قلعہ الموت رکھ دیا، جس کا مطلب ہے عقاب کا سکھایا ہوا۔ جب حسن بن صبا نے قلعہ کے گرد ڈیرا ڈالا تو اس وقت یہ قلعہ حسین مہدی کی حفاظت اور ملکیت میں تھا۔ حسن بن صبا نے قلعہ الموت ایک سازش کے تحت مہدی سے 1090 عیسوی میں حاصل کر لیا۔ حسین مہدی کے علم میں آ چکا تھا کہ حسن بن صبا کے مریدوں کی تعداد اب کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر قلعہ ان کے حوالے نہ کیا تو کہیں مجھے اور میرے خاندان کو حسن بن صبا اور اس کے مرید قتل ہی نہ کر دیں۔ 1090 سے لے کر 1124 عیسوی تک یعنی 35 سال تک حسن قلعہ الموت میں ہی رہا۔ اسی دوران اس قلعہ کو مختلف حکمرانوں نے فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ پہلا خودکش حملہ جس کی وجہ سے حسن بن صبا مشہور ہوا، وہ خودکش حملہ اس نے سلجوقی وزیر اعظم نظام الملک پر کروایا۔
جس نے قلعہ الموت کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ یہ حملہ ایک نوجوان نے کیا جس نے اس وقت فقیر کا بھیس لیا ہوا تھا۔ اس نے زہر سے بھرا ہوا خنجر وزیر اعظم نظام الملک کو گھونپا، جس سے وہ قتل ہو گیا۔ بادشاہ وزیر اعظم کے محافظوں نے نوجوان کو بھی قتل کر دیا۔ اس خودکش حملہ سے حسن بن صبا نے حکمرانوں کو دہشت زدہ کر دیا۔ حسن جانتا تھا کہ وہ سلجوقی حکمرانوں اور دوسرے دشمنوں کا تعداد کے لحاظ سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس نے بہت سے فدائین یعنی خودکش حملہ آور تیار کیے ہوئے تھے۔ جس شہزادے، گورنر جرنیل اور عالم نے حسن بن صبا کے قلعہ کو فتح کرنے کی کوشش کی، اس کو حسن نے خودکش حملہ کروا کر قتل کروا دیا۔ مارکو پولو نے حسن کی جنت اور فدائین تیار کرنے کی کہانی یوں بیان کی ہے کہ قلعہ الموت میں ٹین ایجرز کو بھنگ پلا کر ایک خاص حصے میں داخل کیا جاتا۔ وہاں ان کو خوبصورت لڑکیاں شراب پلاتی، سیکس کرتی، نوجوان کی ہر قسم کی خواہش کا احترام کرتی، دودھ، شہد غرض ہر قسم کی اچھی خوراک سے نوجوان کی خاطر تواضع کی جاتی۔ نشہ کی حالت میں ہی اس کو مخصوص مصنوعی جنت سے باہر نکال دیا جاتا۔ نوجوان کی خواہش ہوتی کہ اس کو دوبارہ مصنوعی جنت میں داخل کیا جائے۔ جو تفصیل مختلف مذاہب نے جنت کی بیان کی ہے، وہ اس کو زندگی میں ہی مہیا کر دی جاتی تھی۔ حسن نوجوانوں کو باطنی اسماعیلی شیعہ بناتا۔ باطنی اسماعیلی قرآن اور حدیث کے ظاہری الفاظ کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ آج بھی اسماعیلی عوام کو نعوذ باللہ قرآن اور حدیث کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کرنے کا اختیار ہے۔ اسی وجہ سے اکثریت علماء باطنی اسماعیلی کو مسلمان نہیں مانتے ہیں۔ حسن بن صبا جیسے کلٹ لیڈر کیسے اور کس قسم کے فدائین تیار کرتا، اس کی ایک مثال یوں بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ کسی ملک کا سفیر الموت میں آیا۔ اس نے اپنے حکمران کی دہشت حسن بن صبا پر ڈالنے کی کوشش کی تو حسن بن صبا اپنے ایک محافظ سے کہا چھت سے کود جاؤ، اور دوسرے محافظ کو حکم دیا کہ اپنا خنجر اپنے دل میں پیوست کر لو۔ دونوں نے تمیل کی، دونوں موت کی وادی میں چلے گئے۔ سفیر جو حسن بن صبا کو دہشت زدہ کرنا چاہتا تھا، خود دہشت زدہ ہو گیا۔ بعض تاریخ دانوں نے حسن بن صبا کی شخصیت اور مارکو پولو کی حسن بن صبا کے بارے میں بیان کو ایک افسانہ اور ایک جھوٹ قرار دیا ہے۔ مارکو پولو کی حسن بن صبا کے بارے میں کتاب اپنے وقت میں سب سے زیادہ سیل ہونے والی کتاب تھی۔ آج بھی دہشت گرد حسن بن صبا کو اپنا ہیرو قرار دیتے ہیں۔ اس کے فدائین تیار کرنے والے نسخہ اور فلسفہ کو استعمال کرتے ہیں اور خودکش حملہ آوروں کو تیار کرتے ہیں، جبکہ انسان دوست دانشور حسن بن صبا کو ایک شیطان اور کلٹ لیڈر کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Search channel. Thank you.